الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، حق اور باطل خلط ملط ہو جائیں گے اور لوگ گمراہ کن دعووں سے بہکائے جائیں گے۔ ان فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ جھوٹے مسیح مرزا قادیانی کا ہے، جس نے نبوت، مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ کر کے امت کے عقیدے پر حملہ کیا۔ عقیدہ ختم نبوت اور نزول عیسیٰ علیہ السلام ایمان کا حصہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور قیامت کے قریب وہ آسمان سے اتریں گے۔ قرآن و حدیث اس پر شاہد ہیں۔ اس عقیدے کا انکار نہ صرف گمراہی ہے بلکہ اسلام کے متواتر عقائد سے انحراف بھی ہے۔ محترم ناظرین، میں اسی اہم اور حساس موضوع پر ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہا ہوں، جو صرف ایک فکری یا علمی مسئلہ نہیں بلکہ امت کے بنیادی عقائد سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ یہ سلسلہ دراصل ایک ایسے فتنے کا علمی جائزہ ہے جس نے ختم نبوت، نزول عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ الرحمہ اور دیگر مسلمہ عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ یہ سیریز انشاءاللہ مرحلہ وار، مدلل، باادب اور واضح گفتگو پر مشتمل ہوگی۔ اس سیریز میں انشاءاللہ درج ذیل پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب نزول کا بیان، امت کے اجماعی عقائد کا کوئی تعارف، ان عقائد کے مقابل آنے والے باطل نظریات کا علمی جائزہ اور ان تمام موضوعات پر دعوتی انداز میں گفتگو۔ اس سیریز کا مقصد جھگڑا یا نفرت نہیں بلکہ واضح حقائق کو علمی اور ایمانی انداز میں پیش کرنا ہے تاکہ سادہ دل مسلمان گمراہی سے محفوظ رہیں اور جو لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہیں وہ دل اور دماغ سے غور کر کے حق کی طرف لوٹ آئیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سیریز کی تمہید بیان کریں گے۔ آنے والی ایک ساتھ میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلا آیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے نفخہ جبرائیل سے پیدا ہوئے اور پھر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور یہود نے جب ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کو زندہ آسمان پر لے گئے، اور جب قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا جو قوم یہود سے ہوگا، اس وقت یہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے جو اس وقت یہود کا بادشاہ اور سردار ہوگا۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات، یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کیا اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ان کو آسمان سے اس طرح اتارے گا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے کہ یہود جھوٹ بولتے تھے، ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ یہ یہود کا جھوٹ تھا، وہ زندہ تھے، آسمان سے نازل ہو کر تمہارے سردار کو قتل کریں گے اور تم سب کو ذلیل و خوار کریں گے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس بشر سے ہیں۔ کفار کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مدت معینہ کے لیے آسمان پر اٹھایا اور طویل عمر عطا فرمائی۔ جب عمر شریف اختتام کے قریب ہوگی اور زمانہ وفات نزدیک ہوگا تو آسمان سے زمین پر اتارے جائیں گے تاکہ زمین پر وفات ہو، کیونکہ کوئی انسان آسمان پر فوت نہ ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ طٰہٰ میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر اسی سے نکالیں گے۔ تیسری بات، دجال اولاً نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس مدعی نبوت اور الوہیت کے قتل کے لیے آسمان سے نزول فرمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا مستحق قتل۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے، اور انجیل بھی اس کی شاہد ہے، جیسا کہ ہم عنقریب اس کو ثابت بھی کریں گے۔ اور نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے خود مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ احادیث میں جس مسیح موعود کے نزول کی خبر دی گئی ہے اس سے اس کے مثیل اور شبیہ کا آنا مراد ہے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوگا اور ان کے مشابہت میں ہوگا۔ اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ میں خود ہوں، یعنی مرزا، اور وہ مسیح بن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ مقتول اور مصلوب ہوئے، اور واقعہ صلیب کے بعد دشمنوں سے چھوٹ کر کشمیر تشریف لائے اور 27 سال زندہ رہ کر کشمیر کے شہر سری نگر کے محلہ خان یار میں مدفون ہوئے۔ یہ اس نے دعویٰ کیا۔ افسوس، صد افسوس کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سفید جھوٹ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، مگر قرآن کریم کی واضح آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا اہل اسلام کی ہدایت اور نصیحت کے لیے ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں بھی، جس میں آنے والے مسیح موعود کی علامتوں اور نشانیوں کو قرآن اور حدیث سے بیان کیا جائے گا، تاکہ مسلمان کسی دھوکہ اور اشتباہ میں نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے مسیح کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی میں ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اہل اسلام سے عموماً اور مرزیوں سے خصوصاً نیازمندانہ اور ہمدردانہ استدعا کرتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کریں اور سوچیں کہ مسیح موعود کی جو علامتیں احادیث میں آئی ہیں ان کا ذرہ بھی مرزا صاحب میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، دنیا فانی اور آنی جانی ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ خوب غور اور فکر کریں اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو صحیح علم اور صحیح فہم عطا فرما اور گمراہی سے بچا اور قبول حق کی توفیق عطا فرما اور استقامت کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، آمین ثم آمین۔ اپنی آئندہ ویڈیوز میں ہم مرحلہ وار قرآن و سنت سے دلائل بیان کریں گے تاکہ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی رحمت اور عنایت کے طلبگار بنیں اور امیدوار بنیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔